پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد دنیا بھر میں، دنیا کے کونے کونے میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ حضرت علامہ عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1353 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ میں محفل میلاد میں نے شرکت کی۔ مسجد اقصیٰ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کمزور بوڑھا شخص پوری محفل میں اول تا آخر بڑی تعظیم کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے محفل میلاد کو سنا۔ کہیں بھی محفل میلاد میں جاتے تو اول تا آخر وہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد سنتے۔ سب بڑے حیران تھے کہ بڑے بوڑھے ہیں، کمزور بھی ہیں اور محفل میلاد کو یہ کھڑے ہو کر سنتے ہیں۔ کہا جاتا کہ بیٹھ جائیے، لیکن وہ انکار کر دیتے۔ تو ایک دن کسی نے سوال کر دیا کہ بوڑھے میاں یہ تو بتائیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اول تا آخر کھڑے ہو کر کیوں سنتے ہیں؟ تو وہ کمزور بوڑھے شخص کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو تعظیماً کھڑے ہو کر سننے کو بری بدعت جانتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہے اور اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب لوگ تعظیماً حضور کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ میں نہ کھڑا ہوا، میں بیٹھا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد تو کھڑا نہیں ہوگا۔ کہتے جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بڑا پریشان تھا اور مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ ایک سال یوں ہی اسی مرض میں میرا پورا سال گزر گیا، روتا بلکتا۔ ایک دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، منت مانی، یا اللہ مجھے شفا دے دے، میں تا دم حیات تیرے نبی کا میلاد کھڑے ہو کر سنا کروں گا۔ کہتے یہ دعا مانگنی تھی کہ فوراً میرا مرض دور ہو گیا اور مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت ہوگی۔ اس منت کو پورا کرنے کے لیے کہیں بھی حضور کے میلاد میں شرکت کروں تو تعظیماً میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد سنتا ہوں۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، ہم بھی اس طرح سے میلاد منا سکتے ہیں کہ اچھی منت مانے کہ میں کسی کا قرض اتار دوں گا، حضور کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو روزگار شروع کروا دوں گا، حضور کے ایصال ثواب کے لیے کسی بیمار کا علاج کروا دوں گا، حضور کے ایصال ثواب کے لیے کس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، رقم نہ ہونے کی بنا پر اس کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کی شادی کا کچھ نہ کچھ خرچہ اٹھا لوں گا۔ اس طرح سے بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا سکتے ہیں کہ کسی کا قرضہ اتروا دیں، کسی کو دوا دلوا دیں، کسی کی شادی کروا دیں، کسی کو روزگار شروع کروا دیں، کوئی مسجد بنوا دیں جس کا نام ہم فیضان میلاد رکھیں۔ تو اس طرح سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد